حقوق ادا کرنے کے لیے بھی انسان کو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق کہاں سے ادا ہوں گے؟ سب سے زیادہ تو اپنا خیر خواہ ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے ہمیں رمضان دیا کہ بہت کھا لیا, بہت پھوڑ لیا, صبح چائے, پھر وہاں جا کے گٹکا, پھر وہاں جا کے سگریٹ, پھر وہاں جا کے چائے میں ڈبو کے کھا رہا ہے, پھر سموسے وہاں سے پھانک لیے, پھر شام کو ایک پھکی لے کے بیٹھا ہوا ہے, صحیح ہے نا, ہضم کرنے کے لیے. رائزک کے مریض میں نے دیکھے ہیں, ہر کھانے سے پہلے رائزک کھا رہے ہیں. تو اب تو یہ دوائیں ایسی ہو گئی ہیں, ہمارے کھانے کا جز بن جائیں گی تھوڑے دنوں میں. یہ جو ہے نا, یہ جو ہاضمے کی دوائیں ہیں, تھوڑے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بھینس بھی یہی دینا شروع کر دے گی, مجھے لگ رہا ہے. کھیتوں سے یہی اگنا شروع ہو جائیں گی. اللہ کہیں گے تم نے آلو پیاز ٹماٹر تو چھوڑ دیے, تم زیادہ شوق سے ہاضمے کی دوائیں کھا رہے ہو. تو ہو سکتا ہے یہ اگانا شروع کر دیں لوگ, تو اتنا کھا رہے ہیں. تو اللہ نے حکم دیا کہ جو سب سے لذیذ خواہش ہے, انسان کی باڈی کی دو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں, ایک زبان کی لذت اور ایک خواہشات, سیکسول ڈیزائرز. یہ دو ریکوائرمنٹ باڈی کی ایسی ہیں جن کو برداشت کرنا انسان کے لیے بہت مشکل. جب یہ خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو اللہ نے رمضان میں دونوں چیزیں چھڑوا دی. نہ روزے کی حالت میں زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو, اور نہ روزے کی حالت میں پانی پی سکتے ہو, نہ کھا سکتے ہو, نہ گٹکا, نہ سگریٹ, نہ پان. اور یہ 2-4 دن کی بات نہیں ہے, پورا مہینہ تم نے اس اسکیجول میں گزارنا ہے. تو اس کا بڑا مقصد کیا ہے؟ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھو. لیکن ہم اتنے ڈھیٹ ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ تو نے سحری سے لے کے افطاری تک چھڑوا دیا, افطاری کا ٹائم آنے دے, بس تو آنے دے, آن دے خالی. ایسے آستی نے چڑھا, آن دے خالی. اور جو پورا مہینہ روزہ رکھوایا, چاند نظر آنے دے. عید کے دن میں نے تجربہ کیا ہے, اگر آپ تھوڑا سا بھی زیادہ کھا لو بدہضمی ہو جاتی ہے. کیوں؟ میدا 1 مہینہ بھوکا رہ کے اچانک اتنا برداشت نہیں کرتا. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں, تجربہ بھی ہے, یعنی آپ کی خوراک رمضان گزرنے کے بعد آٹومیٹیکلی کم ہو جاتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں, پھر بھی تھوڑے پیٹ خراب کرتے ہیں. اکثر لوگوں کا عید کے دن پیٹ خراب ہوتا ہے. حالانکہ گاڈ نے آپ کو, اللہ نے آپ کو ایک گفٹ دیا کہ اب آپ کا میدا سکڑ گیا ہے, اب تھوڑے میں پیٹ بھر جائے گا. ہم کہتے ہیں نہیں, میں نے جو رمضان سے پہلے جتنے کھایا تھا نا, میں اتنا ہی کھاؤں گا. تو ہم ڈھیٹ ہیں بھائی. ہم کیا ہیں؟ انسان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, ایک جسمانی زندگی اور ایک روحانی زندگی. ایک جسمانی زندگی اور ایک روحانی زندگی. جسم کو خوش کرنے کے لیے ٹھوسنا پڑتا ہے, جسم خوش ہو جاتا ہے, بڑی اچھی نیند آتی ہے جب آپ ٹھوس کے لیٹتے ہو نا. ابھی میرا ایک بیان چلا ہے نا, رمضان میں صحت کا خیال کریں, بڑا وائرل ہوا. وہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو بھیجا, ایک بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں, کہ کوئی فالٹ ہو تو بتا دیں. انہوں نے کہا ہٹو بچوں, ایک دم فٹ فاٹ, بہترین, بالکل 100% صحیح اصول بتایا آپ نے. رمضان میں میں نے کہا نا روٹی چاول کیا کریں, ابے بھائی میں نے بولا ہے کہ افطاری پہ طرح کھائیں پیٹ بھر کے, لیکن روٹی چاول کم, چاٹ کھا لیں, کھجور کھائیں, اس طرح کی. سحری میں بھی ایسے ہی. تو وہ سن لیں, بہت فائدے کی چیز ہے وہ. رمضان اور صحت کے حوالے سے بھی ایک نیا بیان مارکیٹ میں کیا ہے ہمارا, وہ لازمی سنیں. تو رمضان میں آپ اپنی صحت کو ہٹو بچوں بنا سکتے ہو. ایسا بہترین اللہ نے آپ کو پیکج دیا ہے, تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی آپ کو, ایک دم فٹ فاٹ ہو جاؤ گے. کیونکہ عام دنوں میں اتنا بھوکا پیاسا انسان رہ نہیں سکتا, رمضان میں تو روزے کی وجہ سے ہوتا ہی ہے. تو اب تھوڑی سی خوراک میں چینجنگ کرو, ایک دم فٹ فاٹ. تو وہ ضرور سن لیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو جیسے جسم کی خواہش ہوتی ہے کہ جسم کی آپ جب خواہش, پیٹ کی خواہش پوری کرتے ہیں نا, تو آپ کیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ فیٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, موٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح انسان کی ایک روحانی زندگی ہے, اس کو اگر آپ, روح کو اگر آپ خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہو گے, نفس کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہو گے, اس کی خواہشات پوری کر کے, تو نفس بھی انسان کا موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کی جو روح ہے نا, آپ کی جو خواہشات ہیں, وہ بھی کیا ہونا شروع ہو جاتی ہیں؟ موٹی.
آپ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ میں روحانی طور پر صحت مند ہو جاؤں گا اس سے, اور مجھے جو ٹینشن ہے وہ کیا ہو جائے گی, ختم. یعنی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ٹینشن کا علاج کریں اپنی خواہشات کو پورا کر کے. یہ ممکن نہیں ہے. کچھ خواہشات تو پوری ہوں گی, بہت سی چھوڑنی پڑیں گی آپ کو. تو آپ اپنی روح کو خوش کرنے کے لیے اپنی روحانی زندگی کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں, جیسے اس موٹے نے اپنی جسمانی زندگی کو خوش کرنے کے لیے اپنی باڈی کو موٹا کر کے برباد کر دیا اپنے آپ کو. تو جیسے عقل مند ڈاکٹر آپ کو یہ کہے گا کہ بھائی زیادہ مت کھانا, وہ کیا کہے گا, اور جسم کو موٹا ہونے مت دینا, تمہاری صحت خراب ہو جائے گی. اسی طرح روحانی ڈاکٹر اگر کوئی ہوگا تو وہ یہ کہے گا اپنی ہر خواہش پوری بولو مت کرنا, اس سے تمہیں سکون نہیں ملے گا بلکہ تمہاری روحانی زندگی تباہ ہو جائے گی, جس سے تم اور اسٹریس اور ڈپریشن میں آ جاؤ گے. ہر خواہش پوری ہونے سے سکون نہیں ملتا, یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں. اگر ملتا تو سب سے زیادہ غیر مسلموں کو مل رہا ہوتا جن کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے. مالداروں میں ڈپریشن کے مریض زیادہ ہیں, غریبوں میں کم ہیں. بہت مشکل. دیکھو جسمانی مریض آپ کو غریبوں میں زیادہ ملیں گے, مالداروں میں بولو کم. خطرناک بیماریاں غریب علاقوں میں زیادہ ہیں. یہ سروے اگر آپ کریں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا. وجہ کیا ہے, صاف خوراک نہیں ہے, صحت مند خوراک نہیں ہے. بیچارے غریب ہوتے ہیں, ان کو پاس وہ کچھ نہیں کھا سکتے, پھل فروٹ نہیں بعض دفعہ کھا سکتے. زیادہ بڑا مسئلہ تو ہے صاف خوراک, صاف پانی نہیں ہے اور صاف خوراک نہیں ہے. اب وہ غریب آدمی بیچارہ وہ انڈے والا برگر بھی اگر کھائے گا ریڑی پہ کھڑے ہو کر, یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ریڑی والے نے اس میں انڈا ڈالا, کس کا انڈا ڈالا ہے اس میں, یہ جو چکن اس میں ڈالا ہے یہ کون سی چکن تھی, کہاں سے اٹھائی تھی. وہ تو پہنا رہے ہوتے ہیں نا سب کو. جب سے لوگوں کے پاس پیسہ آیا ہے اور تھوڑی سی صحت کے بارے میں لوگوں کو ڈاکٹروں نے اویئر کیا ہے, تو وہ پانی بھی صاف پینے لگے اور بہت ساری چیزیں سیٹ ہو گئی. آئل کم کر دیا. غریب بیچارہ کہاں سے آئل, ہاں بعض غریب چربی کھاتے ہیں, ان کے پاس یہ مصنوعی آئل کے پیسے بھی نہیں ہوتے, وہ بیچارے چربی کھاتے ہیں, وہ پھر فٹ فاٹ ہوتے ہیں. یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. یعنی عموماً غریب لوگوں میں بیماریوں کا ریشو مالداروں سے زیادہ ہے, خطرناک بیماریاں. لیکن اگر آپ نفسیاتی بیماریوں کی طرف آتے ہیں تو نفسیاتی بیماریاں, ذہنی بیماریاں مالداروں میں زیادہ ہیں, غریبوں میں کم ہیں. غریب آدمی کو کینسر بھی ہوگا, ڈپریشن میں نہیں جائے گا. دولت مند کو ایک پھنسی نکل آئی نا اگر پھوڑا اور وہ ٹھیک نہیں ہوا, تو وہی پھوڑا اس کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا, یہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا. غریب کو کرونا ہو جائے 20 کو مارے گا, خود نہیں مرے گا. حقیقت بتا رہا ہوں, 20 لوگوں کو مارے گا, خود پھر ٹھیک ہو کے گھر چلا جائے گا. امیر آدمی کو کرونا ہو جائے SOPs پر عمل کر کے کسی کو نہیں مارے گا, مگر خود بھی نہیں بچے گا. ٹینشن سے ہی آدھا ہو جاتا ہے آدمی. اب دیکھو نا ہمارے ملک اگر یہ گورے کورونا کے دنوں میں یہ منظر دیکھ لیں آ کے, یہ تو ہم کوئی حماقت کر رہے ہیں, کوئی خوشی کی بات نہیں. ماسک تو لگانا چاہیے نا. اب میں بیان میں کیسے ماسک لگاؤں, لیکن پھر بھی تھوڑا فاصلہ رکھیں. لیکن گورے اگر آ کے یہ منظر دیکھ لیں, گورے آ کے اگر یہ منظر دیکھ لیں تو وہ تو ٹینشن سے مر جائیں. میں ابھی اسلام آباد سے آ رہا تھا کراچی بائی ایئر, تو جب میں کراچی اترا تو میں نے سمجھا مریخ سے کچھ سائنسدان آئے ہوئے ہیں. مریخ سے نا کچھ سائنسدان ابھی تازہ تازہ راکٹ سے ادھر کراچی میں اترے ایئرپورٹ پہ. میں نے تو فیس بک پہ وہ خلائی جو شٹل ہوتی ہے نا, اس میں جو سائنسدانوں کا لباس نہیں ہوتا, ارے وہ مریخ پہ دیکھا ہوگا نا. مریخ پہ بھی گئے نہیں ہے, لیکن وہ جو چاند پہ جو گئے تھے, چاند پہ نیل آرمسٹرانگ کا جو ڈریس دیکھا تھا نا آپ نے,
یہ جو خلائی سیارے جاتے ہیں سائنسدانوں کے, اس میں جو ان کا ڈریس ہوتا ہے, تو میں نے ایئرپورٹ پہ 8-10 چائنیز دیکھے, تو میں سمجھا کہ شاید یہ مریخ فتح کر کے آ رہے ہیں ابھی. بھائی پورے سفید جیسے عیدی سینٹر سے کفن کے ساتھ لاشیں اٹھ کے بھاگی ہوں. ایسا تو ہم اپنے مردوں کو کفن بھی نہیں پہناتے, پورے پیک, اور پھر آنکھوں پہ چشمہ بھی, اور پھر آگے وہ. ابے میں نے کہا ان کو دیکھو یار, ٹھیک ہے احتیاط تو کرنی چاہیے, یہ تو ویسے ہی مر جائیں گے ٹینشن سے, تو ویسے ہی مر جائیں گے ٹینشن سے. یہ کب تک اس طرح رہیں گے بھائی؟ 8-10 دن تم, سائنسدان تو بیچارہ مجبوری میں یہ ڈریس پہنتا ہے نا خلا میں جانے کے لیے, آپ نے وہی خلا کا ماحول یہاں پیدا کر دیا. بہرحال ہم نے کہا ان کی ہمت کو داد دینا چاہیے. تو دولت مند آدمی جسمانی لحاظ سے اکثر صحت مند اور روحانی اعتبار سے اکثر بیمار. وجہ کیا ہے؟ مثالوں سے کچھ کھوپڑی میں بات آ رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی باڈی کی ہر خواہش پوری کرو گے تو باڈی کا بیڑا غرق ہوگا. یہ ہیروئن اور چرسی کیوں مرتے ہیں بیچارے؟ یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے نا, نشہ, شراب, باڈی کا بیڑا غرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ایسا ہی یاد رکھو, اپنی ذہنی صحت کے لیے ضروری ہے کہ جو خواہش بھی آپ کے دل میں, آپ کے دماغ میں پیدا ہو رہی ہے, ہر اس خواہش کو پورا مت کرو, کچھ لو اس خواہش کو. جو لوگ اپنے آپ کو اس کا عادی بناتے ہیں نا کہ میں نے ہر خواہش پوری نہیں کرنی, اپنی خواہشات پہ قابو پا لیں, ان کی زندگی سکون میں گزرتی ہے. آپ کہیں گے یار یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ کے دل کی ہر خواہش پوری ہو تو دل بجائے سکون میں آنے کے ٹینشن میں چلا جائے. یہ مفتی صاحب کی باتیں کھوپڑی میں آ نہیں رہی ہیں. یہ کون سی بات ہو گئی کہ آپ کے دل کی ہر خواہش پوری ہو تو دل تو خوش ہوگا نا, اور آپ کہہ رہے ہو نہیں دل کیا ہو جائے گا. ارے بھائی نہیں سمجھ میں آ رہا تو رہنے دو یار. دیکھو جب آپ کی خواہشات پوری کرنے سے ٹینشن ہوتا ہے یا خوشی ہوتی ہے؟ عجیب بات ہے یار. بھائی خوشی ہوتی ہے نا, یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے. آپ کا دل چاہ رہا ہے پانی پینے کا, آپ پانی پی لیں تو ٹینشن ہوگی, خوشی ہوگی, خوشی ہوگی. آپ کا دل چاہ رہا ہے روٹی کھانے کا, آپ روٹی کھا لی. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہیں سیٹنگ چل رہی, ابا راضی ہو گئے, تو غم تھوڑی ہوگا, خوشی ہوگی نا. اور میں کہہ رہا ہوں جب آپ دل کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں تو خوشی کے بجائے کیا ہوتا ہے؟ بولو, غم. تو یہ تو الٹی بات ہے. شاید روزہ زیادہ لگ گیا ہے بھائی, یا کوئی سحری میں کوئی ایسی چیز کھا لی ہے جس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں. تو کوئی ایسی چیز نہیں کھائی سحری میں, الحمدللہ. سحری میں نے چند کھجوریں کھائی ہیں اور میرا خیال ہے 2-4 نوالے اور روٹی کے لیے ہوں گے 2-4 نوالے. آپ کو بتا دوں کھجور کھایا کرو, کھجور سحری میں. سارا دن ہٹو بچوں چلو گے آپ. یہ جو سحری پھوڑ کے پیٹ کو تھوبڑا بنا دیتے ہیں نا, اور پھر آج کل سب لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں تو فجر کے بعد, فجر پڑھ کے جنہوں نے آفس بھی جانا ہوتا ہے کچھ دیر لیٹتے ہی ہیں وہ لازمی. تو خود سوچو جب لیٹنے کے بعد اٹھتے ہو تو عجیب سی طبیعت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اپنے آپ سے نفرت ہوتی ہے انسان کو, میں کیا ہوں. تو اس لیے اچھا کھاؤ, تھوڑا کھاؤ مگر اچھا کھاؤ. فل پیٹ بھر بھر کے نہیں چیزیں کھانی چاہیے. تھوڑی چیز کھائے انسان مگر وہ ہو کیا؟ خاندانی. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا ناشتہ ایسا خاندانی تھا, ہم حیران ہوتے تھے بھائی کیا ناشتہ ہے بھائی. خیر, تو دل کی جب ہر خواہش پوری ہوتی ہے تو دل خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو جاتا ہے, ٹینشن پیدا ہوتی ہے اس میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواہشات کے پورا ہونے سے ٹینشن ختم ہونی چاہیے, بڑھتی کیوں ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اس سوال کے 2 جواب ہیں. بعض دفعہ جواب میں مثال پیش کر دی جاتی ہے کہ آپ کو اگر میرا دعویٰ سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں ایک مثال دے رہا ہوں. مثال سے بات نہ سمجھ میں آئے تو پھر اس دعوے کو دلیل سے سمجھایا جاتا ہے.
ایک آدمی آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ کھانے سے آپ کی صحت خراب ہوتی ہے, وہ کہتا ہے ڈاکٹروں کے حوالے دو. آپ کہتے ہو یار حوالے چھوڑو, وہ میں دے دوں گا بعد میں, بس میری بات پہ یقین کر لو. وہ کہتا ہے نہیں, یقین نہیں آتا. جب آپ کے پاس ڈاکٹروں کے حوالے نہیں ہے تو آپ خود سے کیوں فنڈر بن رہے ہو؟ تو پھر میں مثال دوں گا کہ فلاں کو دیکھو وہ بھی یہی کھاتا ہے, صحت برباد ہو گئی. فلاں کو دیکھو وہ بھی یہی کھاتا ہے, صحت برباد ہو گئی. فلاں کو دیکھو وہ بھی یہی کھاتا ہے, صحت برباد ہو گئی. تو یہ بھی ایک دلیل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی ان تمام بیماروں میں قدر مشترک ہے کہ وہ یہ خوراک کھاتے تھے اور ان کی صحت کا بیڑا غرق ہو گیا. تو یہ خود ایک دلیل ہوتی ہے, مثالیں اور مشاہدے. پھر آپ نہیں مانیں گے تو پھر ہم ڈاکٹروں کے حوالے بھی دیں گے. دعویٰ یہ ہے کہ دل کی جب ہر خواہش پوری ہوتی ہے تو دل خوش ہونے کے بجائے پریشانی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. اس کے دلائل کیا ہے یہ تو میں بعد میں دوں گا, لیکن اس کی مثالیں مارکیٹ میں بہت ہیں. جن لوگوں کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے انہی میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے. ٹینشن فری ملکوں میں ٹینشن سب سے زیادہ ملے گی آپ کو. یہ ایسا ہی ہے جیسے کولیسٹرول فری آئل آ رہے ہیں نا, حکیم ڈاکٹر بولتے ہیں انہی آئل سے جتنا کولیسٹرول پیدا ہو رہا ہے نا, اتنا دیسی گھی سے نہیں ہو رہا. دیسی گھی کو تو یہ کہہ کے ہماری زندگی سے نکال دیا کہ کولیسٹرول, چربی, فیٹ. حالانکہ جب سے ہماری زندگیوں سے دیسی گھی ختم ہوا ہے, ہارٹ کے پیشنٹ کم ہونے کے بجائے بڑھ گئے. جب دیسی گھی کھاتے تھے 100 سال زندہ رہتے تھے. کمپنیوں کی مشہوری کے لیے سارے کام ہو رہے ہیں دنیا میں. ایک بات خوب سمجھ لو کہ یہ جو کمپنیاں آپ کو چیزیں کھلا رہی ہیں نا, ان کے پیش نظر آپ کی صحت نہیں ہے. ان کے پیش نظر آپ کی صحت نہیں ہے, ان کے پیش نظر بزنس ہے. اور آپ سمجھ رہے ہو یہ مجھے صحت دیں گے. بھینس جو اللہ نے پیدا کی وہ آپ کی صحت کے لیے پیدا کی ہے. اس سے جو دودھ نکلے گا, اس سے جو گھی نکلے گا, اس سے جو مکھن نکلے گا, وہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہوگا. وہ اللہ نے بنائی ہے, کیونکہ اللہ کا کوئی مفاد نہیں ہے, اللہ کا کوئی بزنس تھوڑی ہے. بھینس جو دودھ ڈائریکٹ پلا رہی ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ دودھ جا کے ایک پروسیس سے گزرتا ہے بہت زیادہ ٹیمپریچر پہ, اس میں پتہ نہیں کیا کیا شامل ہوتا ہے, اس کو سیو کرنے کے لیے کیمیکل ملائے جاتے ہیں, پھر وہ ڈبے کی پیکنگ میں خوبصورت آتا ہے. وہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ جو پلا رہا ہے ڈائریکٹ بھینس کے ذریعے آپ کو, آپ کہہ رہے ہو معاذ اللہ, اللہ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. اللہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس دودھ میں اتنے جراثیم ہیں. یہ تو کمپنیوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جراثیم والا دودھ ہے, اس کو بوائل ہم کریں گے, پھر ایک پروسیس سے گزاریں گے, اتنی ہیٹ دیں گے اس کو, پھر ڈبوں میں سیو کریں گے, پھر پلائیں گے فریش ملک. اس کو فریش ملک کا نام دے دیا, اور جو بھینس تازہ دودھ دے رہی ہے اس کو جراثیم والا کہہ دیا. اب یہ دودھ پہ کتنا نہیں, میرا ادھر سے کدھر نکل گیا, مجھے غصہ آتا ہے. ڈبے کو کبھی بھینس پہ ترجیح بولو مت دو. میں مانتا ہوں کہ ڈبے والے دودھ میں جراثیم نہیں ہوتے, مانتا ہوں, لیکن جس دودھ کو جراثیم لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے نا, اس دودھ کو آپ کیوں پی رہے ہو؟ جراثیم بھی وہیں آتے ہیں جہاں ان کو کچھ نظر بولو آتا ہے. جب بھینس کا خالص دودھ نکلتا ہے نا, جراثیم کو بھی مزہ آتا ہے اس میں ڈبکیاں لگانے میں. وہ کہتے ہیں یار اس میں کلبازیاں کھاؤ, بڑا چیز آئی ہے بھائی, فل آف پروٹین. پروٹین جہاں ہوں گے جراثیم وہاں جائیں گے. گوشت کتنی جلدی سڑتا ہے کہ نہیں سڑتا؟ سبزیاں رکھی رہتی ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, 6 مہینے بھی بعض دفعہ رکھ لو آپ فریج میں, گوشت فوراً خراب ہونا شروع ہوتا ہے, فل آف پروٹین ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ فوراً کھا لو, رکھو نہیں. تو دودھ میں اگر جراثیم سے بچنا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ فوراً پی لو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جلدی پیو, خراب ہونے سے پہلے پی لو اس کو تازہ تازہ. ہمارے نبی نے, مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی بوائل کر کے دودھ پیا ہو. اس وقت تو یہ ہوتا حلب الشاہ, ایک صحابی نے دودھ بکری سے نکالا اور پیالہ بھر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اس طرح پیا جاتا تھا. اونٹنی کا دودھ نکالا اور ادھر پی لیا. لیکن اس کے لیے, اور یہ بھی جو دکانوں پہ بھی بھینس کا دودھ مل رہا ہے نا, یہ بھی میری رائے یہ ہے کہ ڈبوں سے اچھا ہے. اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا بنا کے پیش کیا جائے. ہاں کوئی دکان والا کچھ ملا رہا ہو تو ایک الگ بات ہے, وہ بازا پتہ نہیں کیا کیا. میں ایک دفعہ پہلے جب جم جایا کرتا تھا تو وہ کیلے کا ملک شیک پیتا تھا, اس کے بعد
اب 2-3 دفعہ، ایک دفعہ تو اس نے بہت اچھا ملک شیک بنا کے دیا، 2-3 دفعہ کے بعد مجھے شبہ ہوا ٹیسٹ میں کچھ گڑبڑ ہے، پتہ چلا کہ وہ کیلے کے علاوہ پتہ نہیں کیا ڈال رہا تھا اس میں. تو کوئی گوالا یہ خیانت اگر کرتا ہے کہ وہ دودھ میں کچھ ملا رہا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. تو یہی دودھ پیا کرو، یقین نہ آئے نا وہی مثال، پی کے جو یہ دودھ پی رہے ہیں